نہایت ہی لائق صد احترام محترم و معظم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے دو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین خلاق کائنات مجھے ان آیات کے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ دنوں انڈیا میں پردے کی بے حرمتی کی کوشش کی گئی۔ عام طور پہ وہاں اس طرح کی کارروائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم و جبر کیا جاتا ہے اور اسلامی احکامات پہ مسلمانوں کو عمل کرنے سے جبراً روکا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ جب ایک مسلمان خاتون پردے اور حجاب کی حالت میں کالج میں جا رہی تھی تو وہاں کے انتہا پسند ہندوؤں نے اور اوباش لڑکوں نے اس کا راستہ روکا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا پردہ اتارے، حجاب ختم کرے، ورنہ اسے کالج میں نہیں داخل ہونے دیا جائے گا۔ الحمدللہ اللہ کی مدد اور نصرت سے اس خاتون نے جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اور یہ وہ جرت و بہادری ہے جو اسلامی خواتین میں شروع سے آ رہی ہے۔ الحمدللہ اسلام انسان کو دلیر بناتا ہے۔ جب کوئی شخص دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس میں دلیری آتی ہے۔ ہر دور میں خواتین نے اپنی بہادری اور جرت کا مظاہرہ کیا۔ حضور کے زمانہ میں خواتین نے بہادری کا مظاہرہ کیا، جس طرح کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو جہل نے انہیں مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دیں، کلمہ چھوڑ دیں، تو انہوں نے ابو جہل کے مظالم کا مقابلہ کیا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اے سمیہ کلمہ چھوڑ دے ورنہ میں نعوذ باللہ تیرے ساتھ بڑا برا انجام کروں گا، تمہاری ایک ٹانگ سے رسی باندھوں گا، ایک طرف کے اونٹ کے ساتھ باندھ دوں گا، دوسری ٹانگ سے رسی باندھ کے دوسری طرف کے اونٹ کے ساتھ باندھ دوں گا، اس اونٹ کو ادھر چلا دوں گا، اس کو ادھر چلا دوں گا، تمہارا کیا انجام اور حشر ہوگا تو سمجھ سکتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت بی بی سمیہ نے جب یہ سنا تو مسکرائی
فرمایا بدبخت بس اتنا ظلم کر سکتا ہے، اس سے کوئی اور بڑا ظلم ہو تو وہ کر، سمیہ تیرا ہر ظلم سہ لے گی لیکن نبی پاک کا کلمہ نہیں چھوڑے گی۔ اور پھر اس نے یہی کیا، حضرت سمیہ کے ساتھ اس نے یہی ظلم کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سمیہ کا جسم درمیان سے چرتا گیا لیکن ان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری رہا۔ یہ اسلام کی پہلی شہید ہے جنہوں نے ظلم کا تو مقابلہ کیا لیکن کلمہ نہ چھوڑا، ایمان نہ چھوڑا۔ اسی طرح خواتین کی جو شجاعت اور بہادری ہے اس کی مثالیں بھری ہوئی ہیں کہ کس طرح مسلمان خواتین نے ہر دور میں مظالم کا مقابلہ کیا اور اسلامی احکامات پہ ڈٹ کے عمل کیا۔ تو انڈیا کی اس خاتون کو تمام مسلمان سلام کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح بہادری کے ساتھ جب ان لوفر اور اوباش لڑکوں کو دیکھا تو مسلمانوں کی جو علامت ہے، بہادری کی جو علامت ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا اور پورے جتھے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس اکیلی نے وہاں ان کو ناکام کیا۔ تو اس حوالے سے بھی چند باتیں میں عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اتفاقی ہے کہ ابھی فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور 14 فروری کو ایک بے حیائی کا دن منایا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے، اور کہا جاتا ہے یہ محبت کرنے والوں کا دن ہے، یہ فلاں کا دن ہے، ڈھمکاں کا دن ہے۔ اور ہمارے وہ لبرل اور نام نہاد مسلمان جو اسلام سے ہیں تو بیزار، کہہ نہیں سکتے لیکن وہ اس طرح کی کاوشیں کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو روشن خیال ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ اس طرح کی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں۔ تو میری ایک ذمہ داری ہے کہ آپ تک حق کا پیغام پہنچاؤں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا، یہ کیوں منایا جاتا ہے۔ انگلینڈ میں ایک شخص تھا جو مذہب کے لحاظ سے یہودی تھا، اس کا نام تھا ویلنٹائن۔ یہ جو ڈے ہے، ڈے مطلب دن، یعنی اس کی یاد میں، ویلنٹائن کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک نظریہ ایجاد کیا اور آج مغرب میں اس کے نظریے کا بڑا پرچار ہو رہا ہے اور اسی نظریے کو اسلامی ممالک میں پھیلانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے نظریہ بنایا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا، مرد و خواتین کا آپس میں جسمانی تعلق رکھنا جائز ہے۔ نکاح کے بغیر، شادی کے بغیر آپس میں جسمانی تعلق رکھنا یہ صحیح ہے۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا تو اس وقت کی حکومت نے، اور اس نے اس حوالے سے بڑی ناپاک قسم کی کوششیں بھی کی، تو اس وقت کی حکومت نے اسے پھانسی دے دی۔ لیکن بعد میں لوگوں نے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے اس نظریے کا پرچار کیا، اور نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آج وہ ان لوگوں کا ہیرو بنا ہوا ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور ہمارے مسلمان بھی اس مغرب کی دیکھا دیکھی یہ دن منانے پہ تلے ہوئے ہیں۔
حالانکہ ہمیں قرآن پاک میں، احادیث پاک میں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، یہ یاد رکھیں۔ قرآن اور احادیث میں ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ عبادات میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں، عبادات کے معاملے میں بھی، عبادت کے معاملے میں بھی حضور نے حکم دیا ان کی مخالفت کرو۔ مثلا آپ کو پتہ ہونا چاہیے رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر محرم کے روزے فرض تھے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہونا چاہیے رمضان مبارک کے روزوں سے پہلے محرم کے روزے یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا ہے، یہ 2 روزے فرض تھے مسلمانوں پر۔ کیوں فرض تھے؟ اس کی ہسٹری کیا ہے، بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سنیں۔ اور آج جو ہر معاملے میں مغرب کی تقلید کرتے ہیں وہ اپنا قبلہ درست کریں۔ حضور جب مدینے میں گئے آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے وجہ پوچھی 10 محرم کو روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دی تھی۔ فرعون غرق ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو اس خوشی میں ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے صحابہ کو، مسلمانوں کو فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم ان کی بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا یہ 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھا کرو، 2 روزے رکھا کرو۔ حضور نے 1 روزے کا حکم نہیں دیا کہیں ان کی مشابہت نہ ہو جائے۔ کتنے روزوں کا حکم دیا؟ 2 کا۔ روزہ عبادت ہے، حضور نے یہ چاہا کہ میری امت عبادت کے معاملے میں بھی ان کی موافقت، مشابہت نہ کرے۔ ارے عبادت کے معاملے میں مشابہت سے منع کیا گیا ہے، تو دنیاوی معاملات میں آج جو ہے کہیں سے محبت کے دن کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں سے میرا جسم میری مرضی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حاضرین محترم، آئیں اس حوالے سے قرآن اور حدیث سے کچھ رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مالک الملک نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ فرمایا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلائیں، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، جن کی یہ خواہش ہے کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلائیں، فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جواب دیجئے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو مسلمانوں میں، مومنوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دردناک عذاب کب ملے گا؟ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، یہ بے حیائی کا دردناک عذاب دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ دردناک عذاب دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں کیسے عذاب ہوگا، آخرت میں کیسے عذاب ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، میرے بندو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ حاضرین محترم، دنیا میں کس طرح کا عذاب؟ مفسرین نے فرمایا دنیا میں گناہوں پر سزا ملنا یہ دنیاوی عذاب ہے، اور سزائیں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، اس وقت ہمارے ارد گرد کتنے مسائل ہیں؟
ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا شروع ہو جاتا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کے عذاب، کبھی بیماریوں کی صورت میں، کبھی ناکامیوں کی صورت میں، کبھی کرونا آ رہا ہے، کبھی ڈینگی آ رہی ہے، کبھی کیا آ رہا ہے، کبھی بارش آتی نہیں ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے بارش آتی ہے تو طوفان ہی بن جاتی ہے، فصلیں نہیں ہو رہی ہیں، روزی میں برکت نہیں ہے، امن سکون نہیں ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو الگ ہے۔ آج لوگ جو یہ دن ان یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے منا رہے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو نماز نہیں پڑھتا نا، جو نماز نہیں پڑھتا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر فرعون، نمرود اور شداد کے ساتھ ہوگا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر فرعون، نمرود اور شداد کے ساتھ ہوگا، یہ حدیث ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، ہماری کیا خواہش ہے کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہو؟ ہر بندے کی یہ خواہش ہے نا کہ اس کا حشر حضور کے ساتھ ہو، قیامت کے دن ہمیں حضور کے دامان رحمت میں جگہ مل جائے، حضور کے جھنڈے کے سائے میں جگہ مل جائے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہر کسی کی خواہش ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر فرعون، نمرود اور شداد کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ حالانکہ کلمہ تو پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہا ہے، پھر ان کے ساتھ حشر کیوں ہوگا؟ مفسرین نے فرمایا نماز نہ پڑھ کے اس نے ان کے ساتھ مشابہت کر لی ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس نے ان کے ساتھ مشابہت کر لی ہے، اس لیے اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یاد رکھیں، اللہ پاک نے مسلمانوں کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ جو مسلمان ہے نا، یہ جو مسلمان ہے، اللہ نے اس کو بڑی عزت دی ہے، بڑی عزت دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ کعبہ شریف کو دیکھ کے فرمایا، اے اللہ کے گھر، تو بڑا عزت والا ہے، تو بڑا معزز اور محترم ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اتنی عزت اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ مرد کی عزت کے لیے الگ معیار مقرر فرمایا، عورت کی عزت کے لیے اللہ پاک نے الگ معیار مقرر فرمایا۔ مرد کی عزت یہ ہے کہ وہ باوقار لباس پہنے، اپنے سر پہ عزت اور احترام کی دستار سجائے، پاک اور صاف رہے، اور روزگار مہیا کرنے کی ذمہ داری اللہ پاک نے مرد کو عطا فرمائی۔ اور اللہ پاک نے عورت کو کیا عزت عطا فرمائی کہ عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھے، گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے اس گھر کی ملکہ بن کے، مالک بن کے عزت کے ساتھ بیٹھے، اور مرد کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ ان کی ضروریات ان کو گھر میں مہیا کرے۔ آج لوگوں نے نعرہ لگا دیا کہ ہم نے عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا ہے، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ ذرا پرانے دور کی باتیں پڑھیں۔ پرانے دور میں لونڈیاں ہوتی تھیں، جب غلاموں کا دور تھا اس دور میں لونڈیاں ہوتی تھیں جو بڑے بڑے لوگوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ انہوں نے آزادی کے نام پر آج عورتوں کو وہیں لا کے کھڑا کر دیا۔ اسلام نے حالانکہ یہ نظام ختم کیا ایسا ایسا، غلامی اور لونڈی کا نظام اسلام نے اس کو ختم کیا، مٹایا ہے، اور یہ آزادی کے نام پر پھر لے آئے۔ آج نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج عورت سے وہی کام لیا جا رہا ہے جو لونڈیوں سے لیا جاتا تھا۔ جہاز میں سواریوں کی خدمت کرنے کے لیے کس کو مقرر کیا جاتا ہے؟
اور ہسپتالوں میں مریضوں کی خدمت کرنے کے لیے کس کو مقرر کیا جا رہا ہے؟ آفسوں میں ادھر ادھر کس کو مقرر کیا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ پاک نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، اور الحمدللہ جو خواتین اسلام کے دائرے میں ہیں، جب وہ بیٹی ہیں تو باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، جب وہ بیوی بنتی ہے تو شوہر کے ذمے ہے ان کے حقوق پورے کرنا، اور جب وہ ماں، دادی، نانی، جس طرح عمر اس کی بڑھتی جاتی ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے، یہ اسلام کی برکت ہے۔ اور حاضرین محترم، عقلی طور پہ ہم سوچیں، عقلی طور پہ ہم سوچیں، یہ جو پردہ ہے یہ عورت کے لیے کتنی عزت کی بات ہے، کتنی عزت کی بات ہے۔ آپ سوچیں، بڑی بڑی کتابیں، کیمسٹری کی کتابیں، سائنس کی کتابیں، فلانی ڈھمکانی کتابیں، کسی کتاب کو آپ نے غلاف میں لپٹا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ غلاف میں لپیٹا جاتا ہے تو صرف قرآن کو لپیٹا جاتا ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سبحان اللہ کہہ دیا کریں یار۔ غلاف میں لپیٹا جاتا ہے تو صرف اور صرف قرآن کو، کیوں؟ کیونکہ قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن جیسی بھی اور کتاب نہیں ہے، اس لیے اس کو عزت اور احترام کے اظہار کے لیے اس کو غلاف میں لپیٹا جاتا ہے۔ بندہ اپنے گھر کو کروڑوں اربوں روپے لگا کے بنا دے، بڑے بڑے خوبصورت اور قیمتی گھر دنیا میں ہیں، کسی گھر کو آپ نے غلاف میں لپٹا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ غلاف میں لپیٹا جاتا ہے تو اللہ کے گھر کعبہ شریف کو لپیٹا جاتا ہے۔ پتہ چلا جو عزت والی چیزیں ہیں ان کو غلاف میں لپیٹا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے مسلمان عورت کو حکم دیا کہ اپنے جسم اور چہروں کو کپڑے میں، پردے میں لپیٹ کے رکھیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ عام عورت نہیں، اللہ کا کلمہ پڑھنے والی عورت ہے، یہ عزت والی عورت ہے، یہ احترام والی عورت ہے۔ اللہ پاک نے یہ مقام دیا۔ وہ ایک جگہ کچھ علماء آپس میں بحث کر رہے تھے کہ پردہ کس طرح ہونا چاہیے، برقع کون سا ہونا چاہیے، کتنا پردہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، مختلف بحث ہو رہی تھی۔ تو ایک دیہاتی آدمی بیٹھا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس گفتگو میں حصہ نہیں لے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں نے ان کی باتوں سے ایک بات سمجھ لی ہے۔ وہ کیا؟ اس نے کہا وہ بات یہ ہے کہ میرا چھوٹا سا پوتا ہے، وہ کبھی کبھی مجھ سے ٹافی مانگتا ہے، میں دکان سے ٹافی لے آتا ہوں، ٹافی کے اوپر والا کاغذ اگر ہٹا کے اس کو دینے کی کوشش کرتا ہوں تو اوپر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ بچہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا، اور ٹافی اگر لے آؤں کاغذ ہٹائے بغیر اس کو دوں تو وہ خوشی سے لے لیتا ہے اور اس پر مکھیاں بھی نہیں بیٹھتی۔ یعنی ٹافی جب تک کاغذ میں لپٹی ہوئی ہے مکھیاں نہیں بیٹھتی، جیسے ہی کاغذ ہٹا دو مکھیاں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ پاک نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تاکہ ان گندی نظروں والی مکھیوں سے وہ بچ کے رہے، اور جو عورت اپنے آپ کو پردے سے الگ کر دیتی ہے اس پر پھر اسی طرح کی مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور پھر نہ اس کی دنیا میں عزت رہتی ہے نہ آخرت میں عزت رہتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ اور حاضرین محترم، صحابہ کا نام فرماتے ہیں غزوہ احد کے موقع پہ ایک خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا، ایک خاتون کا بیٹا غزوہ احد کے موقع پہ شہید ہو گیا۔ اب وہ خاتون مدینہ سے چلی، احد کے میدان میں آئی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا پردے میں لپٹی ہوئی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پردہ کیا ہوا ہے، اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہے، بیٹا تلاش کر رہی ہے۔ کسی شخص نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ بیٹے کو تلاش کر رہی ہو پردے میں؟ تو اس خاتون نے بڑا تاریخی جواب دیا، اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میرا حیا فوت نہیں ہوا ہے، اللہ نے جو مجھے حیا دیا تھا وہ فوت نہیں ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، اسلام نے جو عورت کا حیا مقرر فرمایا وہ پردے میں مقرر فرمایا۔ ٹائم کیونکہ مختصر ہو گیا تو میں ایک آخری بات، بڑی ضروری بات ہے۔ ایک دفعہ نا حضور علیہ السلام پہ ایک کیفیت طاری ہوئی۔ حضور علیہ السلام صرف نماز کے وقت مسجد میں آتے، نماز پڑھاتے اور کسی سے بات کیے بغیر گھر چلے جاتے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان،
کیونکہ صحابہ کو تو دلوں کو سکون ہی تب ملتا تھا جب حضور کی باتیں سنا کرتے تھے، لیکن حضور پر بڑی عجیب کیفیت، آتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، چہرے پر غم کے آثار ہیں، صحابہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور کو جواب نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا جو کہ حضور کی پیاری بیٹی ہیں، ان کو آ کے بتاتے ہیں کہ کئی دن ہو گئے حضور کی بڑی عجیب کیفیت ہے، حضور غم میں ہیں، مسلسل آنکھوں سے آنسو ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کر رہے، آپ حضور کی لاڈلی بیٹی ہیں، ذرا جائیں گھر، پوچھیں تو صحیح معاملہ کیا ہے، ہم غلاموں سے کیا غلطی ہو گئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور کو بڑی پیاری تھی، اتنی پیاری تھی کہ حضور کی جب فاطمہ الزہرا پہ نگاہ پڑتی، حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے اور ان کی پیشانی چوم کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، حضور اتنا محبت فرماتے تھے، پیار فرماتے تھے اپنی بیٹی سے۔ فاطمہ الزہرا آئیں اور آ کر پوچھا، ابا جان راز کیا ہے؟ آپ بڑے غمگین ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ یہ بات غور سے سنیں اور یاد رکھیں اور جا کر اپنے گھر والوں کو سنائیں۔ یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا، اے فاطمہ کچھ راتیں پہلے نا اللہ نے مجھے خواب میں معراج کرائی ہے، میں نے معراج میں جہنم کو دیکھا، جہنم کے کچھ نظارے میں نے دیکھے اور ان نظاروں نے مجھے غمگین کر دیا ہے اور میں مسلسل اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ میں نے جہنم میں جو دیکھا ہے اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ اب جہنم میں کیا دیکھا؟ حضرت سیدہ فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ غور فرمائے۔ حضور نے فرمایا، میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا، کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ اگر کسی کو کان سے پکڑ کے اوپر اٹھائیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، زبان کتنی نازک ہے، ہاتھ پکڑ کے کھینچیں برداشت ہوتی ہے۔ کچھ عورتوں کو حضور نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا زبان کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ حضور نے فرمایا، یہ ایک دوسرے کے گھروں میں آگ لگاتی تھی، ادھر کی غیبت ادھر، ادھر کی چغلی ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ لوگوں کے گھروں کا ماحول خراب کرتی تھی، آگ لگاتی تھی۔ اللہ نے ان کو جہنم میں یہ سزا دی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں نے کچھ عورتوں کو جہنم میں دیکھا جن کے سینوں میں سیخیں ڈال کر سینوں کے بل ان کو لٹکایا گیا ہے اور آگ میں جل رہی ہیں اور چیخ رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہیں، اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ بالوں کے بال جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے سر کے بال ذرا کھینچے دیکھیں کتنا تکلیف ہوتی ہے، بالوں کے بال وہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں اور آگ میں اتنا جل رہی ہیں کہ ان کا دماغ جو ہے وہ پگھل رہا ہے، وہ کھول رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ حضور نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو ننگے سر بازاروں اور گلیوں میں آ جاتی ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو ننگے سر آئے ہم سمجھتے ہیں یہ پڑھی لکھی ہے، یہ بڑی ماڈرن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور نے فرمایا جو ننگے سر گلیوں اور بازاروں میں آتی ہیں ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا میں نے یہ نظارے جہنم میں دیکھے ہیں، اس وجہ سے غمگین ہوں۔ حاضرین محترم، اسلام تو پردے کا اتنا پابند ہے، اتنا پابند ہے کہ جو خواتین خوشبو لگا کے بازاروں میں آتی ہیں، گلیوں میں آتی ہیں، حضور نے فرمایا یہ ایسی عورتیں ہیں جیسے زنا کرنے والی عورتیں ہیں، صرف جو خوشبو لگا کے آتی ہے۔ اور حضور کے زمانہ میں خواتین مسجد میں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو جو خاتون مسجد میں خوشبو لگا کے آتی، حضور فرماتے جاؤ جس طرح جنابت کو غسل کیا جاتا ہے سجا کے غسل کرو۔ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ خوشبو لگا کے وہ باہر نہ آئے تاکہ لوگوں کی توجہ نہ جائے ادھر۔ اور آج لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، یاد رکھیں یہ ویلنٹائن ڈے یہ بے حیائی کا دن ہے، اسلام اور مسلمانوں کا اس دن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو طاقت و توفیق دی ہے اس دن کی مخالفت کریں،
اور اپنے انداز میں اس بہادر بیٹی اسلام کی بیٹی جس نے انڈیا میں نعرہ تکبیر بلند کر کے ان لوگوں کو اسلام کی طاقت دکھائی ہے، اس کو بھی خراج تحسین پیش کریں اور دعا کیا کریں اللہ رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ پاک عزت عطا فرمائے، اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بے حیائی کا طوفان مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے معاشرے کی طرف آ رہا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنت